بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسٹس فائز عیسیٰ جب آئیں گے تو ان کے سامنے بہت بڑے بڑے چیلنجز ہوں گے۔ جو ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ جناب جو پولیٹیکل ایشوز ہیں، سیاسی ایشوز جو ہیں، جو کہ اصولی طور پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پارلیمنٹ جب تھی تو اس کے اندر ڈیسائیڈ کیے جاتے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ کئی جگہوں پہ آئین جو ہے وہ خاموش ہے، سو اس کی تشریح کے لیے جانا پڑتا ہے جناب کورٹ میں۔ سو اب میں پہلے سے کہتا رہا، بہت عرصے سے کہتا رہا کہ جو پولیٹیشنز ہیں وہ خود بیٹھ کے اپنے اپنے مسئلے جو ہیں حل کر لیں، اور آئین کے اندر جہاں پہ بھی ان کو لگتا ہے کہ جو آئین ہے وہاں پہ کلیئرٹی نہیں ہے تو کوشش کریں کہ ان کو خود ہی سارٹ آؤٹ کر لیں، بجائے اس کے کہ ہر چیز آپ جا کے عدالتوں میں لے کے جائیں گے تو وہاں پہ ایشو کھڑا ہو جاتا ہے۔ بٹ اینی ویز وہ نہیں ہوا، اور ابھی بھی یہ ایشو جو ہے، سب سے پہلا ایشو جو ہوگا جو مجھے نظر آتا ہے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے کھڑا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جناب الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ کون دے سکتا ہے؟ صدر پاکستان دے سکتے ہیں، چیف الیکشن کمشنر دے سکتے ہیں، اس پہ ایک کلیئرٹی کی ضرورت ہے، اور مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ سب سے پہلا کیس جو ہوگا جسٹس فائز عیسیٰ کے پاس وہ یہی لگے گا۔ بٹ اینی ویز بہتر تو یہی ہے کہ سپریم کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کر لے ونس فار آل، تاکہ یہ جو ایشو ہے اس کو سارٹ آؤٹ کر لیا جائے اور آئندہ اس پہ وقت ضائع نہ ہو۔ سیکنڈلی، یہاں پہ اعتراضات اٹھ رہے ہیں جناب، پیپلز پارٹی والے اعتراض کر رہے ہیں جناب کہ یہاں پہ نون لیگ والوں نے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس میں اپنے بندے جو ہیں وہ لگانے شروع کر دیے ہیں، کچھ تو لگ چکے ہیں اور کچھ مزید لگائے جا رہے ہیں۔ جیسے کہا جا رہا ہے کہ فواد حسن فواد صاحب جو ہے مسلم لیگ نون والوں نے لگوا لیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں، عمر سیف کو لگوا لیا جناب، جو آئی ٹی کے پنجاب کے منسٹر پہلے رہ چکے ہیں جناب، ان کو دوبارہ لگوا دیا ہے جناب فیڈرل کیبنٹ کے اندر۔ احد چیمہ صاحب کہا جاتا ہے جناب کہ وہ بھی نون لیگ کے کرتا دھرتا رہے ہیں، اور ان کو بھی جناب فیڈرل کیبنٹ میں شامل کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے، میں اس بحث پہ نہیں پڑھوں گا کہ کون کس کا آدمی ہے کون کس کا آدمی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے خط لکھ دیا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو۔ خط لکھنا کافی نہیں ہے، دیکھیں اگر آپ یہاں پہ ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں الیکشنز کی، تاکہ الیکشنز جو ہونے والے ہیں جب بھی ہوتے ہیں الیکشنز، اور الیکشنز پر سوالات نہ اٹھیں، تو بہتر یہ ہے کہ اس قسم کے اقدامات سے پرہیز کی جائے، اور اگر پرہیز کیا جائے گا تو بہتر ہوگا فار دا ٹائمز ٹو کم۔ ریزن بینگ کہ جناب یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب نون لیگ نے یا کسی پارٹی نے اپنے بندے جناب پینیٹریٹ کر دیے تھے یا لگوا دیے تھے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں، جس کی وجہ سے جناب نون لیگ کو ایج مل گیا الیکشن میں یا نون لیگ جیت گئی، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سو اگر اس کو اوائڈ کیا جائے گا الیکشن میں، دیکھیں ایک ویو بن رہی ہے اور ویو نظر آ رہی ہے فی الحال، ابھی تک بڑی ٹرکی سچویشن ہوتی ہے پاکستان کی پولیٹکس کی، لیکن ابھی تک جو ویو نظر آ رہی ہے، جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب نون لیگ جو ہے ایک بڑا وائٹل رول پلے کر سکتی ہے ان دا ٹائمز ٹو کم۔ سو الیکشنز میں نون لیگ کو ایک ایج مل سکتا ہے۔ جب ایج مل ہی سکتا ہے نون لیگ کو، تو پھر اپوائنٹمنٹس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس قسم کی اپوائنٹمنٹس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بعد کر لیجئے گا، آج سے 2-4 مہینے بعد کر لیجئے گا اس قسم کی اپوائنٹمنٹس۔ سو اس میں سوالات نہیں اٹھیں گے، ٹرانسپیرنسی پہ، الیکشنز کی ٹرانسپیرنسی پہ سوالات نہیں اٹھیں گے۔ اور جب ویو بنی ہوئی ہے نون لیگ کی، اور میاں نواز شریف صاحب بھی واپس آ رہے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب ویسے تو واپس نہیں آ رہے تھے نا، تو میاں نواز شریف جب واپس آ رہے ہیں تو یہ ایک یکے کا کارڈ ہے، یکے کا کارڈ لے کے نون لیگ سامنے آئے گی، تو یکے کا کارڈ تو اسی وقت استعمال کیا جاتا ہے نا جب انہیں پتا ہو کہ الیکشنز ہونے والے ہیں۔ تو جب الیکشنز ہونے والے ہیں اور نون لیگ کی ایک ویو بھی بنی ہوئی ہے، تو اس قسم کی اپوائنٹمنٹ سے ایسی مفت کی کنٹروورسیز کریٹ ہوں گی۔ سو ون شوڈ اوائڈ سچ کنٹروورسیز، اور الیکشنز کی طرف اگر جانا ہی ہے، الیکشنز کروانے ہی ہیں، تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن میں بار بار ایک چیز کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے الیکشنز ہونے چاہیے، جمہوریت کے لیے ہم لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اور ہم چاہتے بھی ہیں جمہوریت ہو، الیکشنز بھی ہوں، لیکن کیا الیکشنز کے بعد جو بھی حکومت بنے گی، کیا وہ ہماری اکانومی کو یا ہمارے ملک کو جو اس وقت پرابلمز ہیں جو فیس کر رہا ہے ہمارا ملک، اس کو فکس کر سکتی ہے یا نہیں؟ یہ پوچھنا آپ لوگوں کا فرض ہے، عوام کا فرض ہے کہ وہ لوگوں سے پوچھے، وہ لوگ جو آپ سے ووٹ لینے آئیں گے ان سے ضرور پوچھے
کیونکہ اگر آپ نہیں پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں سے کوئی غلط فیصلہ ہو جائے، پھر جس کا خمیازہ آپ کو کم از کم 5 سال تو بھگتنا پڑے گا۔ اب پیپلز پارٹی کی ریزرویشنز، آبزرویشنز، کنسرنز، اپریہنشنز، اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی جو اس وقت کر رہی ہے، جو ریزرویشنز، جو آبزرویشنز ان کی ہیں، اس کو اگر 2 اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ان آبزرویشنز کا یا ان کنسرنز کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، کوئی مطلب سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ حکومت کا حصہ تھے، پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھی پیپلز پارٹی، لیکن حکومت کا حصہ تھی، اور آپ صرف یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتے کہ جناب ہماری جو منسٹریز تھی یا جس حد تک ہماری منسٹریز تھی اس حد تک ہم اپنا جناب یہاں پہ صفائی پیش کر سکتے ہیں، یا ان منسٹریز کی حد تک ہم صفائی پیش کر سکتے ہیں، باقی ساری حکومت کا ذمہ نہیں لے سکتے۔ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابھی مولانا صاحب بھی سامنے آ گئے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی سامنے آ گئے، اور وہ بھی کھل کے جناب تنقید کر رہے ہیں پیپلز پارٹی پہ، اور آصف زرداری صاحب پر بھی تنقید کر رہے ہیں کہ جناب آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ نو کانفیڈنس موو لے کے آئیں۔ تو مولانا صاحب اگر نو کانفیڈنس موو لے کے آئے تھے اور جناب انسسٹ کیا تھا آصف زرداری صاحب نے کہ نو کانفیڈنس موو پی ٹی آئی کے خلاف لے کے آئیں، تو وہ تو حکومت گھر چلی گئی۔ اس کے بعد جب حکومت گھر چلی گئی ہے تو اس کے بعد الیکشن کی طرف چلے جانا تھا، یا اگر الیکشن نہیں ہوئی تھے یا آپ کی بات نہیں مانی گئی تھی تو آپ نے اتنا زور کیوں لگایا؟ جو پیپلز پارٹی والے آج بھی کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے بہت زور لگایا تھا مولانا صاحب نے، اور اپنی مرضی کی انہوں نے جناب یہاں پہ منسٹریز لی تھی، اور مرضی کی منسٹریز اس لیے لی تھی کہ انہیں پتا تھا کہ ہم نے 16 ماہ یا اس سے پلس مائنس عرصے کے لیے رہنا ہے، اور اپنی مرضی کی اور تگڑی منسٹریز جے یو آئی نے لی تھی، جے یو آئی ایف نے لی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے لی تھی۔ تو پھر یہ اس پہ کوئی سمجھ نہیں آتی، کوئی بات بنتی نہیں ہے۔ سو ابھی آپ آپس میں ایک دوسرے کو کرٹیسائز کریں، چاہے جے یو آئی پیپلز پارٹی کو کرے، پیپلز پارٹی نون لیگ کو کرے، نون لیگ جس کو مرضی کرے، فرق کوئی نہیں پڑتا۔ یہاں پہ اویئرنیس بہت آ چکی ہے، اویئرنیس بہت ہو چکی ہے عوام کو، اور وہ اس قسم کی چیزوں کو پروبیبلی بائی نہیں کریں گے۔ تھینک یو۔